السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے حرف آ جائیں تو وہاں پر ادغام کی جگہ اظہار ہم کیوں کرتے ہیں اور اس اظہار کو کیا کہتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کیا کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق کسے کہتے ہیں کہ اگر ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ ہم نہیں کریں گے۔ تو غنہ ہم اس میں کیوں نہیں کریں گے؟ اظہار کا مطلب پہلے جانتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جاتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام یہاں پر نہیں ہوگا۔ اور ادغام کا قاعدہ تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، تو وہاں پر پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ یا، میم، واو اور نون میں غنہ کر کے پڑھنا تھا، اور را اور لام میں بغیر غنہ کے پھر ہم نے پڑھنا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ جو چار حرف ہیں ان میں ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اور واو ایک ہی کلمے میں آ رہے، اسی وجہ سے انہیں اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے پھر اظہار کرنا ہے، نون ساکن تنوین کی آواز کو چھپانا نہیں ہے۔ جیسے دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا، نون دو پیش نن، بن یا نن، صاد نون زیر سن، واو الف زبر وا، سن وا، نون دو پیش نن، سن وا نن، قاف نون زیر کن، واو الف زبر وا، کن وا، نون دو پیش نن، کن وا نن۔ تو آپ نے جان لیا کہ یہ چار جو کلمات ہیں ان میں ہم نے ادغام نہیں کرنا، اظہار مطلق کرنا ہے۔ تو ان چار کلمات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ قرآن پاک میں آپ کو یہ بھی آپ کو ملے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس میں ہم نے اظہار مطلق کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوبارہ سے یہ ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔